मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ईसाई जासूस आया और कहने लगा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? उन्होंने कहा ये तेरे पीछे है ना जिसकी छत नहीं, ये। उन्होंने कहा मजाक ना करो, तुम्हारे बादशाह का महल पूछ रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, खलीफा होता है। कि चलो खलीफा सही, पर उसकी बिल्डिंग तो बताओ कहाँ है? उन्होंने कहा ये बगैर छपा हुआ पड़ा, जरा से कोने पे खजूर की टहनियां रखी हैं। मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा हुक्मरान जहाँ रहता है वो जगह बताओ। उन्होंने कहा हमारा हुक्मरान इसी में रहता है, झूठ नहीं बोलना करते हम। गया उसमें, वहां कुछ भी नहीं। उसने कहा भाई वो गया कहाँ है? अगर जी अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने गया है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, नबी का सुसर, हफ्सा का अब्बा, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने के लिए खुद बाहर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। उसने कहा किस तरफ को गए? कि ये रास्ता गया। चल दिया। कुछ मंजिल तय करने के बाद एक दरख्त आया और जाके क्या देखता है कि फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं आराम से छांव में। पास कोई नहीं, बॉडी गार्ड कोई नहीं, हिफाजती दस्ता कोई नहीं, सरकारी गैर सरकारी नीम सरकारी कोई भी नहीं, अकेले सो रहे हैं। ईसाई ने सोचा मेरा काम बन गया, इसे खत्म कर दूं, कोई भी देखने वाला नहीं। तलवार निकाली, कत्ल के इरादे से तलवार का वार करना चाहा। सिराने की तरफ से शेर बबर उठा। अब फारूक आजम तो सो रहे थे, कहने लगा आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया। फारूक आजम उठे, क्या बात है, क्या बात है? ये शेर खा रहा है, शेर बचाओ बचाओ, मैं मर गया। उसने कहा बात क्या हुई? कि मैं मदीने आया था, आपका पता किया, आपको यहाँ देखकर मैं आपकी ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फरमाया कोई मेल तो खाती नहीं बात। फारूक आजम परे को हो गए। वो शेर जो खुदा ने अपनी कुदरत से इसी वक्त पैदा किया वो फिर नजदीक आया। उन्होंने कहा बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, जरा जरा इसे हटाओ भी बताता हूं। फिर फारूक आ गए, फिर वही बकवास कर दी कि मैं ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फारूक आजम ने फरमाया जा फिर तुझे खावेगा, सच तो बोलता नहीं। कहने लगा जी असल मेरा इरादा यूं था कि मैं आपको खत्म करना चाहता था। फरमाया तुझे मालूम नहीं मैं खुदा की जमीन पे इंसाफ करता हूं, अल्लाह की जमीन पे अदल करता हूं, खुदा के कहर से डरता हूं, उसके गज़ब से डरता हूं कल क़यामत में मुझसे बाद पुरस ना हो, वो मेरी हिफाजत खुद करे या शेरों से कराए उसकी मर्ज़ी। तो फारूक आज़म वो है कि जंगल में सोए तो शेर हिफाजत करे और क़यामत तक की नींद सोए तो काली कमली वाले खुद हिफाजत करें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसान थे। हर इंसान का खमीर 4 चीजों से तरकीब दिया गया, आग, पानी, हवा और मिट्टी। 4 चीजों से इंसान बना। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 चीजों ने गुलामी की। आप तशरीफ फरमा है, जमीन में जलजला आया, बोचाल आया, कोड़ा मारा जमीन पर, हिलती है, मैं तुझ पर इंसाफ करता हूं, फिर हिलती क्यों है? तारीख शाहिद है कि जमीन का जलजला बंद हो गया। गोया जमीन ने भी ये साबित कर दिया और अल्लाह के नबी के तमाम चीजों के हुक्मों को जारी करने वाले मैं तुझसे डरती हूं। जमीन शर्मा गई, तू नहीं शर्माया। ठहर गई जमीन। फारूक आज़म के पास इत्तला आई कि फलां दरिया जो है जब तक उसमें एक लड़की को हारो श्रृंगार करके ना डाल दें उस वक्त तक वो चलता नहीं। एक लड़की की भेंट दी जाती है फिर वो दरिया चलता है। तो आपने खत लिखा दरिया को, ओ दरिया अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर इन कामों शिर्क विर्क से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तू बहता रहे वरना खुश्क हो जा अगर तू खुदा के हुक्म से नहीं बहता। तारीख शाहिद है कि दरिया की जमीन ने ऐसी गुलामी की पानी ने, कयामत तो आ जाएगी, आज तक उस नीचे की सतह के पानी ने सूरज का मुंह नहीं देखा। आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला, लोग आए, बस्तियां जल रही हैं जी, लोग भाग रहे हैं, आग बढ़ रही है आगे आगे। फारूक आज़म ने ये नहीं फरमाया ठहरो चौकी में खून करूंगा वहां से बंदे ले जाना, ये नहीं आपने फरमाया।
ब्रिगेड को मैं टेलीफोन करता हूँ। سبحان اللہ पिछले दिनों बावलपुर में आग लग गई, ماشاءاللہ फायर ब्रिगेड को धक्का दे के लाए, सारे धक्का स्टार्ट हो रहे हैं अब तो भाई। उल्टा 2 आदमी उसके नीचे कुछ ले गए, धक्का जो दिया। भला जब फायर ब्रिगेड धक्का स्टार्ट हो फिर आग कैसे बुझे? फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर उतार के दे दी, फरमाया जाओ ये चादर लेके जाओ, आग जिधर से आ रही है आगे ये चादर कर दो और बता दो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ओढ़ी हुई चादर है, उनकी भेजी हुई चादर है। तारीख शाहिद है, चादर को देखकर आग वापिस हुई, लोगों ने देखी, हजारों ने देखी, लाखों ने देखी, पहाड़ में वापिस दाखिल हो गई। आग ने गुलामी की। 300 मील का सफर है, एक गज़वे का मौका है, एक जंग का। सहाबा इकराम जंग के लिए गए हुए हैं, मुहासरे में आने को हैं, दुश्मन दाव लगा रहा है। ये मिंबर रसूल पे बैठकर खुतबा पढ़ रही हैं, यहां से आवाज दी, आ लोगों संभल जाओ, इस तरफ से जाओ, इस तरफ से ना जाओ। सहाबा कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे हमारे पास खड़े होकर आवाज दी हो। 300 मील हवा ने गुलामी की, फारूक आजम की आवाज की। आग गुलामी करती रही, पानी ने गुलामी की, मिट्टी ने गुलामी की, हवा ने गुलामी की। जब सारी चीजें गुलाम हैं तो तू भी गुलाम बन जा, कामयाब हो जाएगा। तू भी गुलाम बन जा। और वो इंसाफ किया। दुनिया की तारीख शर्मिंदा है मुकाबले में अदल पेश करने से। बड़ा जबरदस्त अदल इंसाफ कायम किया फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और सारा मदीना मौजूद था, भूख लगती थी और वो घास का आटा खाकर आपको तकलीफ होती थी। फरमाया जब तक सारे मदीने को मैदे की आटी रोटी ना मिले उस वक्त तक तुझे ये घास खाना पड़ेगा। उलमा किराम ने लिखा है एक एक वक्त में फारूक आजम के लिबास में 12-12 पेवन थे। और फिर खुदाबंद करीम ने इतना पसंद फरमाया, 17 मकाम ऐसे हैं जो खुदा ने अर्श पे चाहा, फारूक ने वही फर्श पे चाहा। अल्लाह मियां ने फारूक आजम की राय की मुआफ़क़त की। पर्दे का मसला, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने का मसला, बदर के कैदियों का मसला, इसी तरह से अल्लाह मियां ने फारूक आजम की अजमत लोगों को बतलाई कि ऐ लोगों मैं फारूक की मुआफ़क़त अर्श पे बैठ के करता हूं, तुम इनके पास रहकर नहीं मुआफ़क़त कर सकते। आप हजरात के सामने तफसीलन सहाबा इकराम का मकाम समझाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं भी नबी के जानिसारों की कोई तारीफ कर सकूं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। और इससे गरज माशाअल्लाह, इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि बेटे को हर दिन सुबह को बतलाओ कि बेटा ये तेरा बाप है। हर रोज जब आजान हो तो बलाओ खड़े होकर के बतलाओ कि बेटा ये तेरी अम्मा है, ये तेरा अब्बा है, ये तेरी बीवी। रोजाना लिख लिख कर कागज पहुंचाओ। मुसलमान को ये बतलाया जाए कि मकाम सहाबियत कितना ऊंचा है। जिसको सहाबा किराम के मकाम पर यकीन नहीं वो मुसलमान नहीं। कता नजर इसके कि उनके जो फजाइल हैं, उनके जो मनाकिब हैं, कुरान करीम ने जिक्र फरमाए, या हदीस पाक में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वो तो एक अलग बात है। दुनियावी तौर पर भी पाकिस्तान में अलाटमेंटें हुई, जिसने एक कमरा किसी को अलाट करा दिया सारी उम्र एहसानमंद है उसका। पल्ले क्या था, ये तो फलां साहब की मेहरबानी हुई, उन्होंने अलाट करा दिया था। अरे एक कमरा तुझे दिलवा दे तू उसका एहसानमंद, और जिन्होंने काबुल से लेकर तराबुलस तक का इलाका फतह करके तुम्हें हुक्मरानी अता की, उनका कोई मकाम नहीं। मैं ये कहूंगा कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक जितने मुसलमान हुक्मरान हैं, ये तमाम के
تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے. اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں. فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے. اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر جائے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو. میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی. ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے. مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے. یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح، ان سے بڑے تھے، اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے. ہاں اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا؟ تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے. اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے، پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ. تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے، تم بڑی خوشی مناؤ. اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے، اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے. اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر. سرکار مدینہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں. 53
موجود ہو, 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہو, ایک بیوی انتقال کر چکی ہو, ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال. آل قربان کر دی صدیق اکبر نے. وہ انسان نہ تھا, وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا, جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا, اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا. اور بعض صحابہ وہ ہیں, اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے, میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں. وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا. میں نے ان کو چھیڑ کے بہاوے. تیری رشتہ داری اگر گورنروں, وزیروں, سفیروں, امیروں, ذمہ داروں, آڑتیوں, تاجروں سے ہو جائے تو تو بڑا آدمی بن جائے. اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے. اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں, کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. تیرا نکاح قاضی پڑھائے, تیرا نکاح مفتی پڑھائے, تیرا نکاح خطیب پڑھائے, تیرا نکاح امام پڑھائے, چاہے تو پیسے دے یا نہ دے, سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے. نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا. اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا, ورنہ خدا پہ بات آئے گی. قاضی خود خدا ہے. جنہوں نے دھن, دولت, مال, آل سب کا سب قربان کر دیا ہو, ان کی شان میں لب کشائی, گستاخی, بے ادبی کیوں؟ بیواسا مال سمجھا ہے. ایسا نہ کرو, بعد آؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں, دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا. کٹ گئے, شہید ہو گئے, ٹکڑے تو ہو گئے, مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. روایت میں ایک واقعہ آتا ہے, توجہ کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سبقت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں, میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے, 70-80 کے قریب زخم ہے, اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے, کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف. تمام بدن زخمی, سر زخمی, پیر زخمی, سارا بدن کٹا ہوا ہے, اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا, ہو اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے, لیٹ کے اللہ کے یہاں رخصت ہو جا, اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہو, ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی. اور رہے یہ مطالبے, ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے, فلاں کا روٹ, اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے. یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا. نہ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں, بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے, کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں. بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. عید الفطر وہ سویوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے. رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں, تراویہ پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے.
मलिदा तकसीम हो रहा है। ये 8 करोड़ मुसलमान ईद बकरा ईद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जुमे पढ़ते हैं, पुलिस वाले पुलिस लाइन में टांग पे टांग रखे पड़े रहते हैं। ये 10वीं मुहर्रम क्या अजाब का दिन है, भागे फिरे, बार लसेट लगा हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है जुलूस, ठीक ठाक चल रहा है जुलूस। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं, शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोदे वाले जांग आए, जांग वाले टोबे गए, टोबे वाले गोजरे गए, गोजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब, ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहाँ, एक मकान यहाँ, एक इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झूपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि बैसा या तो बैसों में रहेगा, नहीं कसाई का कुत्ता तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चाव ली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा किराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, तरक्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने 23 बरस तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े होकर बिला नागा नमाजें पढ़ी। सहाबा बीमार पड़ते थे, अयादत के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा शहीद हुए, वफात हो गई, जनाजे के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा भूखे हैं, प्यासे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में दुख पहुंचा। अर्ज किया गया सारा काफिला प्यासा है, सारे काफिले वालों को पानी की अशद जरूरत है। अल्लाह मियां की हुजूर में रहमत वाली झोली फैला दी। मालिक मेरे, देने वाला तू है, लेने वाला मैं हूँ। आज से नहीं, अजल से तू देता ना थका, मैं लेता ना थकूंगा। आवाज आई, मेरे महबूब, अगर कलीमुल्लाह की तरह पत्थर में लकड़ी लगवाकर पानी पिलाया तो कलीम और हबीब में नुमाया फर्क क्या होगा? एक पानी का प्याला ले, उसमें 2 घूंट पानी रखे, 2 बूंद रख ले, और ये प्यारी प्यारी उंगलियां आप उसमें रख दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम चश्मे मैं जारी कर दूंगा। जंग के नौजवानों, तुमने तरह तरह के मशरूब पिए होंगे, हजारों किस्म के शरबत पिए होंगे, तरह तरह की चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं। एक मसला बताओ, जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद मोहब्बत की निगाहों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा हो, उसे क्या कहते हैं? जिसने हुजूर के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखा हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी। और जिनको इमामुल अंबिया की मोहब्बत भरी नजरों ने देखा हो, उन्हें क्या कहोगे? एक एक को पूछते
بن کر آئے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی. جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگو یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے. فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے. فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے. اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو. خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے. قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے. صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں. تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے. تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں. اللہ پاک جل شانوں سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا. خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا. جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا. چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی. کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا. اعلان کرتی ہے اللہ احد. اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے. اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا. خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا. اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے. اگر
अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी। इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जरी है, अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो गए। अल्लाह मियाँ ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियाँ से लड़े कि क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ। अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजहबी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है। हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही। उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज बिल्ला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो। बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे। 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो। कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह, हो जी साढ़े प्यू दादा ये में ना हन, बोला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है। उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का क्या कहना, सुभान। फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। बोला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए। सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चलाऊं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया? कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। माशाअल्लाह। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक था, कितना शौक था, कितनी रगबत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिनते खत्ताब
اور ان کا شوہر، دونوں میاں بیوی ایک صحابی سے قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، دونوں قرآن مجید سیکھ رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے لوگ قرآن مجید نہیں سیکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سیکھتے۔ اگر یہ سیکھ جائے تمام کے تمام اختلافات صحیح ہو سکتے ہیں، تمام کا تمام مسئلہ صحیح ہو سکتا ہے، مگر انگریزی خاطب کا قرآن کے نزدیک نہیں آتا، اسلام کے قریب نہیں آتا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نزدیک نہیں آتا۔ نہ خود پڑھتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں۔ 2-4 لڑکے جتنے اچھے تنو مند صحت مند ہوں گے تمام کے تمام کالج میں جائیں گے۔ ایک آدھ جس کی لات ماری جائے، جس کی آنکھ ماری جائے، مولانا اس کو قبول فرما لیجیے، آپ قرآن پڑھائیں گے ہم اسے۔ بڑا تیری ماں کا پیسہ اسے قرآن پڑھائے گا۔ چنگا مال انگریز واسطے، مویا ہوا مال خدا واسطے۔ پھر بیٹھکاں دے وچ بہ کے گلیاں دے موٹراں تے کہندے مولوی اج کل چنگے نہیں رہے، او مٹیریل تو دیکھو۔ تساں مدرسے دے وچ جیڑا مٹیریل سٹیندے کھڑے ہو، کدائی ہون مٹیریل تے تو نگاہ پاؤ۔ جو مٹیریل سٹے سو ہو جائے مال تیار ہونا ہے نا۔ مٹیریل دیسی تے مال ولایتی کیسے تیار ہو جائے؟ غریب لوگ، معذور لوگ، پریشان لوگ خدا کا قرآن پڑھتے ہیں۔ جس کا خدا نے پیٹ بھر دیا وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ نبی کا فرمان نہیں سیکھتا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی، اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، اور شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا۔ تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو۔ مولوی چنگے نہیں، مولوی چنگے نہیں، مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے۔ عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے۔ کوئی مر جائے گا، بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا۔ پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفیاں کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے۔ مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں۔ جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ۔ خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر، جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو۔ کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نستر مرحوم پیدا کیا، نواب ممتوت پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟
کیا کہنا سبحان اللہ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو، ماشاء جس اللہ، وقت مفتی محمود صاحب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اللہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے. لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس چار دیواری میں زندگی گزار گیا. عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا. وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک. قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا. کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھنیسری کو دیکھو، مولانا یحییٰ پٹنے والوں کو دیکھو، مولانا حمید اللہ سورت والوں کو دیکھو. خدا کی قسم ایک ایک جوہر ایسا پیدا کیا کالج نہ پیدا کر سکا اور نہ پیدا کر سکے گا. اس لیے میں نے بات کہی تھی کہ اس زمانے میں مٹیریل کچھ اور تھا تو اچھا مال تیار ہوتا تھا. اب مٹیریل تم نے خود غلط رکھا ہے تو صحیح مال کہاں سے تیار؟ آؤ مسجد میں، آؤ خدا کے قرآن کے نزدیک. رب ذوالجلال کی قسم جس بیگم پہ رات دن قربان ہوا پھرتا ہے، یہ بیگم تو جنازے کے ساتھ دروازے تک بھی شرم کی ماری نہ جائے گی. جن بہن بیٹیوں پہ لاکھوں روپیہ قربان کرتا ہے، یہ رو پیٹ کر زیادہ سے زیادہ باہر کے دروازے تک جائیں گی. جن عزیزوں اقربا رشتے داروں کے پیچھے لگ کر نہ رشوت سے پرہیز کیا، نہ حرام سے پرہیز کیا، نہ ملاوٹ سے پرہیز کیا، کبھی سوچا تک نہیں یہ تمام کے تمام قبر تک ساتھ جائیں گے. اور خدا کی قسم اللہ کا قرآن اتنا وفادار ہے، گھر میں بھی تیری ساتھ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تیری ساتھ ہے، قبر میں دفن کر کے بیٹے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، بھتیجے نے مٹی پھینک کر پیٹھ دکھا دی، داماد نے پیٹھ دکھا دی، چچے نے دکھا دی، سگے بھائی نے پیٹ پھیر لی. قرآن کہتا گھبرانا میں تیرا ساتھی ہوں. قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی، پلسرات کا ساتھی، عدالت خداوندی تک کا ساتھی، جنت میں ساتھ لے جانے کا ساتھی. بے وفا نہیں، بے وفا نہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے تو اندر سے قرآن کریم کی آواز آئی. سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہے وہ گھرانہ جس کے در و دیوار قرآن سنتے ہو، اور کتنا لعنت بھرا ہے وہ گھر جس کے در و دیوار ہر وقت کنجریوں کے گیت سے گندے رہتے ہو. اب تو کوئی بس خالی نہیں. اپا مسلمان تو پہلے لوگ تھے نا، اپا ہے مسلمین. کوئی ٹرک خالی نہیں، کوئی ویگن خالی نہیں، کوئی گھر خالی نہیں. اگر میرے جیسے مولوی کو ریڈیو ٹیپ خریدنے کی توفیق نہیں ہوئی تو برابر والوں کی مہربانی میں کوئی کمی نہیں. کتنا ہی سمجھاؤ. اخبار جنگ نے لکھا عید الفطر کے موقع پر کہ ہمارے غریب ملک کی عورتوں نے عید کے موقع پر جو بال کٹوائے، جو بال بنوائے، ٹھیک کرائے، 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. غریب ملک ہے، غریب. 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا عورتوں نے. اور یوں لکھا تھا اخبار نے کہ ساری رات لائن لگی رہی، نمبر نہیں آیا. اور لائن میں نئی عمر کی لڑکیاں نہیں، یوں لکھا تھا کہ دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی، نانی اماں بھی.
یعنی جہاں لڑکیاں لاڑیاں کھڑی تھی وہاں لینوں میں پرانے پپے بھی تھے. اب بتاؤ قبر کی تیاری ہے, بال کٹا رہی ہیں. ان کی ایک فوج بنانی چاہیے, بہت جلدی فتح ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے, غیظ و غضب میں آ گئے اور بھی جوش میں آ گئے. میرے گھر میں قرآن آ گیا, میرے گھر میں نبوت آ گئی, میرے گھر میں توحید خداوندی آ گئی. کیوں آ گئی؟ دروازے کو اس زور سے دستک دی, اندر والوں کو پتہ چل گیا کہ جلال میں ہے. وہ جو صحابی قرآن کریم پڑھانے والا تھا اسے تو چھپا دیا کہ یہ غیر آدمی ہے, مارے گا. میں بہن ہوں, یہ بہنوئی ہے, گھر کی بات ہے. دروازہ کھولا, دروازہ کھلتی اندر آئے. لگ لپیٹ تو تھی نہیں نا, فاروق اور لگ لپیٹ. حضور نے فرمایا جس گلی سے, جس شہر سے, جس محلے سے میرا فاروق گزر جائے قیامت تو آ سکتی ہے, شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا. معمولی بات نہیں ہے, نبی نے ہوئی سے نہیں منگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ جزاک اللہ. آگے جو ہے وہ بھی تو فاروق کی بہن ہے, اس نے بھی اسی چھاتی کا دودھ پی رکھا جس کا فاروق نے پیا. یہ نہیں کہا بھائی جان تشریف رکھو, چائے پیو, دودھ پیو, میں آپ کے یہ بات کی باتیں ہیں. ایمان لگ لپیٹی کرنے ہی نہیں دیتا, ورنہ عورت ذات تھی شروع ہو جاتی, بھائی جان کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے, آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں, صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں, فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے, تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا, تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا, کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا. زبان میری, ایمان میرا, جان میری, گھر میرا, تو کون ہے پوچھنے والا. ایمان اور خاموش رہ جائے بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا. یہ ہوا کہ آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو, مارا بہنوئی کو, خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی, سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے. میں بہن ہوں, میرا ماں جایا بھائی ہے, دودھ شریک بھائی ہے, میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق, او میرے بھائی, آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے, اجاڑنے آیا ہے. بہنوئی کو چھوڑ دیا, بہن کو پل پڑے, اتنا مارا, مار مار کے بے ہوش کر دیا. اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی, دہن سے نام حقی, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. مارا, غیرت دینی میں آ کر کے مارا. یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی, یہ میرا بہنوں یہ بے دین کیوں ہو گیا, میں ان کو ماروں گا, میں ان کو مارتا جاؤں گا. بہن ایمان والی ہے, خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو, اللہ کی طاقت, توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو. کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا, مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا. کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے, ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے, گر نہیں سکتے. تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے, ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا. ذرا زور لگا, میں عورت ہوں تو مرد ہے, میں صرف
ضعیف ہوں. تو مکے کا بہادر ہے, تیری چھٹی ہے, آ میدان میں, ادھر ظالم ہنر آزمائے, تو تیر آزما میں ہم جگر آزمائے. تو مارتا جا, قیمہ تو بنا سکتا ہے مگر مجھ سے خدا کا قرآن نہیں چھڑا سکتا. ارے تکبیر. تجھے بھول ہوئی؟ جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا, میں نے اسی کا پی رکھا ہے. پھر آ مقابلے بھی میدان میں آ. اللہ سبحان اللہ. مار کے ایمان چھڑانا چاہتا ہے, قرآن چھڑانا چاہتا ہے, مار سے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. فاروق اعظم سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی تک نہیں. تو یہ تھا ناظرین اکرام قاری احمد علی صاحب کا بیان. آپ کو بیان اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دوستو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا, اور پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.